بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم توفیق سے ابتدا کرتے ہیں ختم غوثیہ کی۔ سب سے پہلے تو میرا مؤدبانہ سلام قبول فرمائیں، آپ بھی، آپ کے سب ملنے والے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، آپ کے ہر معاملات کا درست ہوں، اور ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کے سچے سچے راستے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم غوثیہ حافظ صاحب پڑھیں گے۔ میں ابتدا میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد حافظ صاحب ختم شریف پڑھیں گے پورا، پھر اس کے بعد جیسے ہمارا روٹین ہے شجاع شریف پڑھا جائے گا، خط سنایا جائے گا سرکار علی کا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ میری چھوٹی بہن سیدہ اس کا نام تھا، مجھ سے 3.5 سال چھوٹی تھی، اس کا وصال ہو گیا۔ وہ امریکہ میں تھی، 71 سے شادی ہوئی تو وہیں تھی، وہیں بچے بھی اس کے وہاں جوان ہیں ماشاءاللہ، آگے ان کی اولادیں بھی ہیں، ہر طرح خوش پاش ہیں۔ تو اس کا پچھلے دنوں وصال ہو گیا تھا، تو آج اس کو بھی دعا میں یاد کریں۔ اور بھی کچھ دوست فوت ہوئے ہیں، کچھ پچھلی محفل میں بھی میں نے بات کی تھی۔ تو سب ہمارے عزیز جو گئے ہیں، جتنے مسلمان گئے ہیں، سب کے لیے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ تو اب آنکھیں بند کریں، جیسے میں گزارش کیا کرتا ہوں، اپنے قلب پہ دھیان دے لیں، اور میں جب درود شریف کلمہ شریف پڑھوں تو خالی سانس لیں۔ جب میں اللہ اکبر کہوں تو پھر حافظ صاحب پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اور اب میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں، آنکھیں بند کریں، اپنے قلب پہ دھیان دے لیں، اور قلب کے اوپر اللہ کا جو ذاتی نام ہے اپنے خیال پہ لائیں، تاکہ ہماری یکسوئی جو ہے اللہ کے ساتھ باقاعدہ قائم ہو جائے۔ جب ہم قلب پہ اللہ کے نام کا خیال کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ نور السماوات والارض، میں زمین و آسمانوں کا ہر نور ہوں، ہر جگہ موجود ہوں۔ اور حدیث مبارک ہے کہ میں زمین و آسمانوں میں نہیں سما سکتا، مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ یہ مومن کا دل ولی کا دل ہے۔ یہی نام اللہ کا جو ہے ہمارے قلب کے اندر موجود ہے، سب کے اندر موجود ہے، چونکہ اللہ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے۔ تو اس کے قریب ہونے سے یہ ہے کہ ہم اس سے دور ہیں، ہمارے اوپر نفس کا پردہ ہے۔ جب ہم باطن میں یکسوئی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا نام اپنے خیال میں لاتے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر ہمارا ایک روح، قلب اور روح کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو پھر قلب روشن جو ہماری مرشد کے ساتھ بیعت ہے، وہاں ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دریا، پھر اس سے نہر، پھر چھوٹی نہر، پھر کھیت سیراب ہوتے ہیں، تو اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور ہر جگہ وہ موجود ہے، اس کا نور موجود ہے، لیکن اس کا جو مرکز نور کا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تبھی آپ تمام انبیاء کے امام ہیں، ہر ایک انسانوں سے افضل ہیں ہر لحاظ سے۔ اور یہ جتنے نبی دنیا میں آئے اتنے پھر آپ کے چاہنے والے، قلب روشن والے موجود ہوتے ہیں، اور یہ تعلق پہ ہمارے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا ہے۔ جتنی ہم یکسوئی اختیار باطن میں کرتے ہیں، اتنا ہمارا قلبی تعلق بھی بڑھتا ہے، اتنی قبولیت بھی ہوتی ہے، دعا کی بھی اور عبادت کی بھی۔ یہی اللہ فرماتے ہیں نا کہ میرے پاس آؤ گے، قرآن پاک میں اللہ نے کہا تو میں تمہیں دکھا دوں گا اب میرے لیے کون سی عبادت کی، اپنے لیے کون سی کی۔ تو ہمارا نفس ایسا ہے، وہ ہماری ضرورتیں، فکریں، لالچ ڈالتا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں تو اس میں یہی فکر ہوتی ہے، یہ کام ہو جائے، ایسے ہو جائے۔ وظیفہ بھی پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان یہی ہوتا ہے، فلاں وظیفہ پڑھ لیں، یہ فائدہ ہو جائے۔ ہمیں سب کچھ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کے لیے کرنا ہے، پھر باقی کام خود ہو جاتے ہیں۔ جو حدیث مبارک ہے کہ میں تمہارے پاؤں کان آنکھیں بن جاتا ہوں تم جب میرا ذکر کرتے ہو۔ تو یہ ختم شریف تعلق اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ ہم راستے کو لیں، اس میں آگے بڑھیں۔ اب میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں، آنکھیں بند کریں، خالی سانس لیں، پھر جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو حافظ صاحب پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لیں، قلب پہ اللہ کا نام اپنے خیال میں لائیں، اور پھر جب حافظ صاحب پڑھنا شروع کریں تو ختم شریف میں ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، شامل ہو جائیں۔
ہاں ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم غوثیہ شریف کا آغاز کرتے ہیں، میرا ساتھ دیں۔ آنکھیں اسی طرح جیسے حضور نے فرمایا کہ آنکھیں بند رکھیں، اپنے قلب پر اللہ کا ذاتی نام روشن کیفیت میں اپنے قلب پہ قائم رکھیں اور مرشد کے روح کے ساتھ اپنا روح کا تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں۔ درود تاج سے اس کا آغاز کرتے ہیں، میرا ساتھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى کہف الورى مصباح الظلم، جمیل الشم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد بن عبد اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم غوثیہ شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا باقی انت الباقی 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 یا کافی انت الکافی 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 یا شافی انت الشافی 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 یا شافی انت الشافی. یا غوث محی الدین مشکل کشا بالخیر 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 یا غوث محی الدین مشکل کشا بالخیر. یا حضرت غوث اغثنا بإذن اللہ 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 یا حضرت غوث اغثنا بإذن اللہ. سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صعب بمحرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار. امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر.
امداد کن امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل للہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل للہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل للہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل للہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل للہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل للہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل للہ امداد کن فی سبیل اللہ مشکلات بے عدد دارِ ماں شیل للہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دارِ ماں شیل للہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دارِ ماں شیل للہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دارِ ماں شیل للہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دارِ ماں شیل للہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دارِ ماں شیل للہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دارِ ماں شیل للہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دارِ ماں شیل للہ غوث اعظم پیر ماں انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ طیبہ کا ذکر سب سے افضل ذکر ذات پاک کا اپنے قلب پر وہی اللہ تعالیٰ کے روشن نام کی کیفیت برقرار رکھیں اپنے مشرق کے ساتھ تعلق قائم رکھیں وہ اسی سے قائم ہوگا جب آپ کے قلب پر اللہ کا ذاتی نام روشن کیفیت میں قائم دائم ہو جائے گا میرے ساتھ پڑھیں آنکھیں بند کریں قلب پر توجہ رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله إلا 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول إلا الله الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب محسن صاحب شجاع شریف پڑھیں گے. حافظ صاحب نے درود لکھی بھی پڑھنا ہے آج. پہلے درود لکھی پڑھ لیں حافظ صاحب، پھر اس کے بعد شجرے پہ آتے ہیں. وقت ہے درود لکھی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود لکھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد فضل اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد خلق اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد علم اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کلمات اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کرم اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد اوراق الاشجار. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رمل القفار. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد ما خلق فی البحار. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد اللیل والنہار. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد من صلی علیہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد من لم یصلی علیہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد انفاس الخلائق. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ. صلوات اللہ تعالی و ملائکتہ و انبیائہ و رسلہ و جمیع الخلائق علی سید المرسلین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین و شفیع المذنبین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و اہل طاعتہ اجمعین من اہل السماوات والارضین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھا حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و اصحاب نبی پر صد درود و صد سلام اور اہل بیت والے اصفیاء کے واسطے، مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے،
یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس غریب ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے، سر پہ ہے انبار اسیاں دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کی جو اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے، یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے، میں ہوں اجمی پر خطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے، قطرۂ رحمت کا ہوں طالب اگر ہووے نصیب، شیخ بو داؤد تائی پر صفا کے واسطے، جاہل و مجہول ہو مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کر خی بادشاہ کے واسطے، سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے، نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے، رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے، یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے، کر فرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت ابو الفراح ترتوسیہ کے واسطے، حسنت دنیا و عقبہ آتنا یا ربنا، شیخ انکاری حسن صاحب رضا کے واسطے، یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے، قادرہ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے، کر عطا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقا، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے، یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجو عطا، خواجہ حسن علی کرشی بادشاہ کے واسطے، حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیو، شیخ حضرت حفظ ابو بکر اولیاء کے واسطے، حرص و خواہش سے بچا ہوں پر شکستہ بے نوا، شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے، میرے سنگین دل کو یا رب موم سا کر درد سے، شیخ بو داؤد پیر اولیاء کے واسطے، یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا، خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے، توتیائے طور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری، موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے، نیک حصہ کر میری قسمت خدایا با نصیب، شیخ بوالقاسم جناب پارسا کے واسطے، تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول، سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے، کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم، سید احمد ولی فرخ لقا کے واسطے، تشنہ لب ہوں میں پلاؤ کا سائے آب حیات، خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے، افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر، حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے، دے سعادت جاوداں اے مالک ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے، یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے، کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر، خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے، رحمہ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا، صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے، پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں، حضرت شیر محمد بادشاہ کے واسطے، یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر، شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے، نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا، نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے، اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں، سخی احمد یار قبلہ اتقیاء کے واسطے، یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ، محمد عمر محبوب خدا کے واسطے، قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہ، کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے، قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل، ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے، دین و دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے، اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق،
حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے، نور عرفا سے منور کیجیو دل اے خدا، حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زماں پیشوا کے واسطے، ساقیہ بھر بھر پلا اب جام وحدت سے مجھے، بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے، دین و دنیا کی بھلائی یا الہی کر نصیب، خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب آنکھیں بند کر کے پوری توجہ کے ساتھ آ حضور پاک سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ کا خط مبارک سماعت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ حضور پاک سرکار علی کا نام پاک، 9 مارچ 1937۔ مرحبا صلی علی ہستم ثنا خوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صد سلام من بجسم پاک برجان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی مرحبا درود ہو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثنا خواہ ہوں، 100 سلام ہو میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک اور جان پر۔ میاں اشرف خان صاحب سلامت باشد، السلام علیکم۔ خط بہت انتظار کے بعد ملا ہے، دل کو راحت ہوئی، شکر ہے، احسان ہے، مالک کا کرم ہے، بخشش اس واسطے ہے کہ یہ نعمت خاص کر گناہ گاروں کے لیے ہے۔ میاں، گناہ کے بعد توبہ، توبہ کے بعد پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ پھر خود کو پیش کرتا ہے اور خود کو اس کے پاؤں میں ڈالتا ہے تو اس کے فضل کے ساتھ بخشش ہوتی ہے، ساتھ ہی قرب زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا گناہ کرنا اور پھر گناہ کے بعد اس کا قبول کرنا اور شرمسار ہونا باعث رحمت اور قرب ہے، اور وہ نعمت اور بخشش جس کا نام رحمت للعالمین شفیع المذنبین، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، اور اس گناہ گار کے لیے بنائی گئی۔ مرشد کا نام رحمت ہے، اور رحمت ہمیشہ گناہ گاروں کو عطا کی جاتی ہے۔ بندے سے اگر گناہ صادر نہ ہوتا تو ایک نعمت جس کا نام بخشش ہے سے خالی رہ جاتا۔ لہٰذا بھول مجھ سے ہے، بخشش اور رحمت تجھ سے ہے۔ تو مالک حقیقی ہے، میں عاجز اور گناہ میں تیار رہتا ہوں۔ تمام عمر مجھ سے کوئی نیک عمل نہ ہو سکا، مگر تمام عالم میں تجھ سے کوئی برائی ظاہر نہ ہوئی۔ ہمیشہ فضل کیا، رحم کے ساتھ ساتھ وہ برکتیں بھی عطا فرمائیں جس کے بیان سے زبان گنگ ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، گناہ کرنے سے پہلے اگر علم ہو جائے کہ میں گناہ کے لیے تیار ہوں اور نفس ہرگز مانتا ہی نہیں، تو خود کو ہادی کے سپرد کر دیوے اور یہ بولے کہ اے مالک، اب میں لاچار اور مجبور ہوں، خود کو تیرے سپرد اور تیری پناہ میں کرتا ہوں، اب تو جانے اور تیرا کام، اپنے فضل سے بخش دے، اور اگر گرفت ہے تو بندے کا کوئی زور نہیں ہے۔ 7 رجب کا ختم مبارک حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا کس مقام پر کریں گے؟ غالباً 13 ستمبر کو ہوگا اور بروز منگل ہوگا، اس لیے اس کا بھی آپ نے سوچا ہوگا۔ ختم غوثیہ ضرور پڑھیں، ذکر کلمہ شریف اور چند اشعار مثنوی کے ضرور پڑھیں، اور باقی ہادی جو زبان سے نکلوائے وہ بھی فرماویں۔ انشاءاللہ سامعین کو ظاہری اور باطنی فیض ہوگا۔ یہی ایک بات ہے، میرا دل کسی وقت چاہتا ہے کہ احمد آباد آ جاؤں، اب تم جانو اور تمہارا دل، وہاں تم کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان اور دل میں طاقت نہیں رہی۔ خدا تم کو سلامت رکھے اور میرا دل اور میری زبان بنو۔ میں تو مردہ ہوں، کم بے اذنی، یعنی اٹھ، میرے حکم سے کی آواز سنائی دے گی تو اٹھ کھڑا ہوں گا۔ اب تم جانو اور تمہارا کام، احمد آباد کب تک رہو گے اور بفضل تعالیٰ بمبئی کب تک واپسی ہوگی؟ میری طرف سے گنج احمد ضرور جائیں اور سلام اور پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ ادھر سے آپ کی بھلائی ہو رہی ہے۔ میری طرف سے بچوں کو پیار اور ہمشیرہ ام فاطمہ بی بی کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دیگر سب فضل اور فضل ہے۔ میاں خوب خدمت کرو، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس خدمت پر مقرر کیا ہے۔ ہر ایک کو اول میں شریعت پر لگاؤ
اور خود بھی ظاہر شریعت پر عمل کریں تاکہ فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کمی نہ ہو اور ساتھ ساتھ تم پر بھی فضل و کرم رہے۔ جب گھر جاؤ تو میری بیٹی کو سلام بولنا۔ بابا امیر جی کو بہت بہت السلام علیکم، کئی روز سے ان کا خط نہیں ملا۔ والسلام المرسلہ۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، 9 مارچ 1937۔ دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط مبارک دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ حضور پاک سرکار عالی پاک کا نام مبارک، 9 مارچ 1937۔ مرحبا صلی علی ہستم ثنا خوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صد سلام من بجسم پاک برجان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی مرحبا درود ہو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثنا خواں ہوں۔ 100 سلام ہو میری طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک اور جان پر۔ میاں اشرف خان صاحب سلامت باشد، السلام علیکم۔ خط بہت انتظار کے بعد ملا ہے، دل کو راحت ہوئی، شکر ہے، احسان ہے، مالک کا کرم ہے، بخشش اس واسطے ہے کہ یہ نعمت خاص کر گناہ گاروں کے لیے ہے۔ میاں گناہ کے بعد توبہ، توبہ کے بعد پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ پھر خود کو پیش کرتا ہے اور خود کو اس کے پاؤں میں ڈالتا ہے تو اس کے فضل کے ساتھ بخشش ہوتی ہے، ساتھ ہی قرب زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا گناہ کرنا اور پھر گناہ کے بعد اس کا قبول کرنا اور شرمسار ہونا باعث رحمت اور قرب ہے، اور وہ نعمت اور بخشش جس کا نام رحمت للعالمین شفیع المذنبین، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، اس گناہ گار کے لیے بنائی گئی۔ مرشد کا نام رحمت ہے اور رحمت ہمیشہ گناہ گاروں کو عطا کی جاتی ہے۔ بندے سے اگر گناہ صادر نہ ہوتا تو ایک نعمت جس کا نام بخشش ہے سے خالی رہ جاتا۔ لہٰذا بھول مجھ سے ہے، بخشش اور رحمت تجھ سے ہے، تو مالک حقیقی ہے، میں عاجز اور گناہ میں تیار رہتا ہوں۔ تمام عمر مجھ سے کوئی نیک عمل نہ ہو سکا، تمام عالم میں تجھ سے کوئی برائی ظاہر نہ ہوئی، ہمیشہ فضل کیا، رحم کے ساتھ ساتھ وہ برکتیں بھی عطا فرمائیں جس کے بیان سے زبان گنگ ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، گناہ کرنے سے پہلے اگر علم ہو جائے کہ میں گناہ کے لیے تیار ہوں اور نفس ہرگز مانتا ہی نہیں تو خود کو ہادی کے سپرد کر دے اور یہ بولے کہ اے مالک اب میں لاچار اور مجبور ہوں، خود کو تیرے سپرد اور تیری پناہ میں کرتا ہوں، اب تو جانے اور تیرا کام، اپنے فضل سے بخش دے، اگر گرفت ہے تو بندے کا کوئی زور نہیں ہے۔ 7 رجب کا ختم مبارک حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا کس مقام پر کریں گے؟ غالباً 13 ستمبر کو ہوگا اور بروز منگل ہوگا، اس لیے اس کا بھی آپ نے سوچا ہوگا۔ ختم غوثیہ ضرور پڑھیں، ذکر کلمہ شریف اور چند اشعار مثنوی کے ضرور پڑھیں، اور باقی ہادی جو زبان سے نکلوائے وہ بھی فرماویں، انشاءاللہ سامعین کو ظاہری اور باطنی فیض ہوگا۔ یہی ایک بات ہے، میرا دل کسی وقت چاہتا ہے کہ احمد آباد آ جاؤں، اب تم جانو اور تمہارا دل، وہاں تم کو زیادہ تکلیف ہوگی، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان اور دل میں طاقت نہیں رہی، خدا تم کو سلامت رکھے اور میرا دل اور میری زبان بنو، میں تو مردہ ہوں، کم باذنی یعنی اٹھ میرے حکم سے کی آواز سنائی دے گی تو اٹھ کھڑا ہوں گا، اب تم جانو اور تمہارا کام، احمد آباد کب تک رہو گے اور بفضل تعالی بمبئی کب تک واپسی ہوگی؟ میری طرف سے گنج احمد ضرور جائیں اور سلام اور پیغام پہنچانا ضروری ہے، ادھر سے آپ کی بھلائی ہو رہی ہے۔ میری طرف سے بچوں کو پیار اور ہمشیرہ ام فاطمہ بی بی کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دیگر سب فضل اور فضل ہے، میاں خوب خدمت کرو، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس خدمت پر مقرر کیا ہے، ہر ایک کو اول میں شریعت پر لگاؤ اور خود بھی ظاہر شریعت پر عمل کریں تاکہ فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کمی نہ ہو اور ساتھ ساتھ تم پر بھی فضل و کرم رہے۔ جب گھر جاؤ تو میری بیٹی کو سلام بولنا،
بابا امیر جی کو بہت بہت السلام علیکم، کئی روز سے ان کا خط نہیں ملا۔ والسلام المرسلہ۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، 9 مارچ 1937۔ میری جو بہن ہے سیدہ مجھ سے چھوٹی تھی، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں میرے پیر و مرشد کی بہت سی کرامات ہیں، نور سرکار پاک کی کرامات ہیں۔ میں کہا آپ تک بات پہنچے کہ یہ ہستیوں کی کیا شان ہے اور نظر کرم پھر کیا ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے کہ جب آپ کسی جو فوت ہو جاتا ہے مسلمان اس کی قبر پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو یہ اذن دیتا ہے، اذن ہوتا ہے اجازت اللہ کی طرف سے، کہ وہ روح جو ہے وہ وہاں جو فاتح پڑھے تو وہ سنے اور اس کے لیے بھی دعا کرے وہ۔ اور ہم اولیاء کرام کے مزار شریف پہ بھی جاتے ہیں تو یہی کیفیت وہاں ہوتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ اگر آپ والدین کی قبر پہ جائیں تو ایسے جیسے کسی ولی کی قبر پہ آپ گئے ہیں، یعنی ان کی قبولیت آپ کے لیے اتنی ہوگی۔ تو یہ ارواح جو عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں جو روشن ہیں، وہاں بھی ان کی ایک کیفیت ہے، اللہ انہیں یہ توفیق دیتا ہے، یا ہم اپنے عزیزوں کے لیے بھی دعا کریں تو وہاں تک پہنچتی ہے، ان کو راحت پہنچتی ہے۔ اور یہ جو ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے نوازا اپنے نور سے، اپنے حبیب پاک کی نظر کرم سے، ان کی شان پھر اور ہے۔ سن 68 میں نور سرکار پاک سے ملا تھا، کہ نئے دوست بھی ہوں گے میں بتا دوں، میرا تعلق شیخوپورے سے ہے، تو میں متلاشی تھا بزرگوں کے 2-3-4 سال، کافی لمبی بات ہے لیکن شارٹ کرتا ہوں۔ تو سرکار نور سرکار کو سن 68 میں ملا تھا اگست ستمبر میں، میری عمر پر 27-28 سال ہوگی۔ اور پھر آپ مجھے سرکار بلا شریف کی خدمت میں لے گئے اور آپ نے نظر کرم کی، قبول کر لیا، اور یہ سفر شروع ہو گیا ان دونوں ہستیوں سے ایک تعلق بھی۔ اس دوران میں میرے پیر و مرشد تشریف لائے شیخوپورے۔ اب تھوڑا میں ایکسپلین اور تھوڑا سا کر دیتا ہوں کہ شیخوپورے میں ہمارا جو گھر تھا سول لائنز میں ایک کوٹھی ہے، اس میں ہم رہتے تھے۔ شیخوپورے جو دوست گئے ہوں شیخوپور شریف، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جہاں نور سرکار پاک کا مزار شریف ہے اس کے پاس ہی، چونکہ ہمارا آبائی قبرستان ہے سرکار نور سرکار کا بھی، تو ہمارے تمام عزیز و کار وہیں دفن ہیں۔ تو میرے والد صاحب کی قبر بھی ہے اور ان کے ساتھ ایک قبر ہے میرے چچا جان کی قبر ہے۔ وہ چچا جو ہیں وہ بڑی ینگ عمر میں 49 ان کی ایج تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، شہادت ہو گئی تھی ان کی۔ تو وہ ایران میں زیادہ رہے تھے تو ان کی فیملی بھی پاکستان آ گئی۔ تو سول لائنز میں ہمارا جو گھر تھا وہ 8 کنال پہ اوپر کوٹھی تھی، تو اس کے 2 حصے کر دیے گئے، ایک حصہ ان کو دے دیا گیا۔ اب میرے والد صاحب نے اب ان کی 6 بیٹیاں تھیں اور 4 بیٹے تھے۔ ادھر ہماری جو فیملی تھی، میری 4 بہنیں تھیں، بڑی 3 تو شادی شدہ تھیں، مجھ سے کافی بڑی ہیں وہ، اور میری ایک بہن تھی یہ، اور والد صاحب نے ایک دوسری شادی کی تھی، 4 بہنیں اس میں سے بھی تھیں، ایک چھوٹا بھائی بھی۔ اب یہ دیکھیں کتنے بچے ہو گئے گھر میں سارے۔ اب میں تھوڑی ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں کہ اب یہ 11-12 بچیاں ہیں سب کا، یہ جتنی یہ بنتی ہیں۔ تو میرے پیر و مرشد تشریف لائے شیخوپورہ شریف، تو نور سرکار کا ہر قیام کیا، اور وہ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جو مین ہستی ہوتی تھی مرکز، اس کے گھر ٹھہرتے تھے، پھر دوست اپنی اپنی خواہش پیش کرتے، 3-4 دن 5 دن رکتے، تو سب کی آپ دعوت قبول کرتے تھے، کسی کا ناشتہ قبول کر لیا، کسی کی دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، اور انداز وہی جو آپ بریلے شریف میں دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں گے مخلوق بہت پہنچ جاتی ہے اور لنگر کھلا ہوتا تھا۔ تو میں نے بھی نور سرکار پاک سے گزارش کی تو آپ نے پیش کی، تو آپ نے دوپہر کا کھانا قبول کر لیا کہ دوپہر کو ان کے گھر چلیں گے۔ ان دنوں آپ خاموش تھے، آپ کی اس کیفیت تھی کہ آپ بعض دفعہ کئی سال خاموش ہو جاتے تھے، اور اس کو ہم چپ کا روزہ کہتے تھے، اور خاموش ہوتے تھے، بیٹھتے تھے دوست، فیض بھی ہوتا تھا، سمجھ بھی آ جاتی تھی۔ تو اب وہ خاموشی کا دور تھا آپ کا، تو آپ نے قبول کر لی خیر دعوت، تو آپ تشریف لائے، دوپہر کا وقت تھا۔ نور سرکار پاک صاحب مجھے گائیڈ کر رہے تھے، کہنے لگے میں نے کہا اب آپ سے دعا کے لیے سب آئیں گی، بچیاں بیٹھے ہیں، تو کہ ضرور بیٹھیں، اور دعا آپ نے کہا دعا بس دل میں خیال گزاریں،
جو بھی ہے تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے، سب کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو ایسا ہی ہوا، جب کھانا دے دیا گیا، فارغ ہو گئے سب، پھر آپ نے اشارہ کیا کہ گھر والوں کو بلائیں۔ تو اب سب بچیاں بھی آ کے بیٹھ گئیں، میری چچی بھی تھی، میری چھوٹی والدہ بھی، میری چھوٹی بہن بیٹھی تھی۔ اب میری والدین کو ہمیشہ فکر ہوتی بچوں کی، ادھر میری چچا کی بیٹیاں تھیں، وہ بھی جوان تھی ساری، چھوٹی فیملی ہماری جو ہے وہ بھی جوان ہو رہی تھی، تو فکریں ماؤں کو تو بہت ہوتی ہیں۔ تو میری چچی بھی بیٹھی تھی، چھوٹی والدہ بھی تھی، میری والدہ بھی تھی۔ تو اب میں نے والدہ کو اشارہ کیا کہ آپ دعا کریں، تو والدہ نے آنکھیں بند کر کے دل میں خیال گزارا، میں نے بھی گزارا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ سب بیٹھے تھے، آپ نے ایک دفعہ آنکھیں کھولی اور میری والدہ کی طرف دیکھا، اور آپ کے سامنے دوست آتے تھے، پھول اور ہار لے کے آتے تھے، ڈھیر لگا ہوتا تھا سامنے۔ آپ نے اشارہ کیا والدہ کو، آپ اب سے اشارہ کیا، آپ قریب ہوئی، آپ نے ایک ہار اٹھا کے ان کے گلے میں ڈالا، پھر میری بہن بیٹھی تھی پاس، اس کو اشارہ کیا، وہ اس کو آگے بلایا اور اس کے گلے میں ڈال دیا۔ میری والدہ خواہش تھی کہ اس کا رشتہ ہو جائے، اچھی جگہ چلی جائے۔ مجھے بات سمجھ آ گئی کہ یہ بات تو ہو گئی۔ اس کے بعد باقی میری جو کزن بیٹھی تھی سب، آپ نے سب کو اشارہ کیا، ایک ایک آتی گئی اور آپ نے ان کے ہاتھ پہ پھول رکھنے شروع کر دیے، سب کے پھول رکھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اور پھر آپ نے کہا اب اجازت ہم جاتے ہیں، پھر آپ چلے گئے۔ اب جو اگلی بات ہے اس میں آپ حیران ہوں گے کہ نور سرکار پاک نے میری بہن کو کہا کہ تم نے تو ساری عمر باہر گزارنی ہے۔ اس کا رشتہ ہوا، وہ باہر چلی گئی۔ اب یہ جتنی میری چھوٹی بہنیں ہیں، جتنی میری کزن ہیں، آپ حیران ہوں گے سب کی شادیاں ہو گئی اور سب باہر۔ کبھی یہ دیکھا آپ نے؟ سب باہر ہیں، یعنی پوری فیملی باہر ہے۔ رشتے کوئی یہاں آئے تب بھی وہ لوگ باہر چلے گئے، کوئی وہاں سے رشتے آئے تب بھی وہ سب باہر چلے گئے۔ یہ میرے پیر و مرشد کی شان ہے، اور نرالی سرکار پاک تو ہم کہتے ہیں، اور غوث پاک کی شان موجود ہے وہاں۔ اب آتے ہیں نور سرکار پاک کی بات، وہ بھی ایک مزیدار بات ہے۔ ہوا یہ کہ میری بہن کو بھی شوق تھا ذکر پھر کا، آپ کی دکان پہ بھی ہم جاتے ملتے، آپ گھر میں بھی آتے تھے، پیار کرتے تھے بہت۔ تو اس کو کہنے لگے تم جہاں بھی ہوگی میں تمہیں ملتا رہوں گا، تم نے فکر کیا کرنی ہے۔ اب اس کو فکر تھی شادی ہوگی، باہر چلی جاؤں گی، کیسے ہوگا کیا ہوگا، جیسے ہوتا ہے تو باہر کیا، تو شادی ہوئی، چلی گئی باہر۔ اب ان دنوں آپ کو پتا ہے کہ فون بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا، اور یہ آج کل جتنی یہ نیا سسٹم ہے جو تھا ہی نہیں اس وقت، اور فون بھی آپ کو ڈاک خانے یا کہیں جا کے کرنا پڑتا تھا، گھر میں بھی فون ہو تو انٹرنیشنل کنیکشن ہوتے ہی نہیں تھے، کال بک کراتے تھے، تو فون پہ بھی بات نہیں ہوتی تھی۔ اس سے میں نے طے کیا تھا کہ میں خط لکھا کروں گا، تمہیں 6-7 دن میں ملے گا، تم اس کا جواب لکھ دیا کرنا۔ تو یہ ایک سلسلہ اس کے ساتھ تھا، تو اداس تھی وہاں جا کے، جب گئی 4-6 مہینے ہو گئے، خیر بہرحال تو اس نے اب خط ایک آیا اس کا، تو میں نے اسے ایک جواب دینا تھا، اس نے کچھ تصویریں مانگی تھی، تو میں نے فوٹوگرافر سے کہا تو وہ بنا رہا تھا۔ اب اس نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا کہ جی فلاں دن بھائی خط لکھے گا، فلاں دن پہنچ جائے گا، پھر وہ اسی دن جواب لکھے گا، پھر وہ جواب پہنچ جائے گا۔ تو اب خیر وہ خط میں نے لکھنا تھا، بہن کا خط آ گیا، میں نے وہ لکھنا تھا، اس نے کو مانگا، تو میں نے وہ فوٹوگرافر سے کہا فوٹو کا، تو اس نے 2-3 لگا دیے۔ اب وہ اس نے کیلکولیٹ کیا تھا اسی دن جواب دیتا ہے بھائی، اور اتنے دن پہنچ جاتا ہے، اس کو خط نہیں ملا تو وہ کوئی پریشان ہو گئی۔ اب اس نے 2 دن لگا دیے، 2 دن لیٹ خط میں نے لکھا، خط اس کو پہنچا 2 دن لیٹ۔ اس نے جو جواب لکھا وہ حیران کن تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی جان آپ کا جب خط نہیں آیا تو میں بہت پریشان ہوئی، تو اور میں بیٹھی رو رہی تھی اور میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں سو گئی تو نور سرکار پاک خواب میں آئے، مجھے کہنے لگے بہن سیدہ تم روتی کیوں ہو؟ وہ تمہیں خود ہی اسے کہا تھا کچھ تصویروں کا، تو اس نے وہ فوٹوگرافر کہا اس میں ٹائم لگ گیا ہے، وہ 2 دن تک تمہیں خط لکھے گا، اور وہ اس میں تصویریں بھی آئیں گی، پریشان نہ، اور یہ اس نے لکھا ہوگا، مضمون پورا خط کا اس کو سنا دیا، یہ اس نے خط میں واپس مجھے یہ لکھا۔ تو یہ ان کی پشت پناہی ہے جو میں نے باتیں 2-4 کی آپ سے، عالم برزخ والی بات اور یہ بات، تو یہ دراصل مشاہدہ اور تجربہ ہے، جب ہم اس سے گزرتے ہیں تو تب اس کی سمجھ آتی ہے۔ میرے پیر و مرشد ایک بات فرمایا کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ میں نے قبر میں نہیں پڑے رہنا، یہاں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا، وہاں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ قیامت کے روز جو میری امت ہے سب سے پہلے وہ جنت میں جائے گی، اور
تمام مخلوق میرے ساتھ ہوگی. اب وہاں ان کے اپنے درجات ہیں، جو نیک لوگ ہیں، دوسرے ہیں، جو بھی مخلوق ہے اللہ کی، تو اولیاء کرام سے تعلق والے یا نیک پاک لوگ. اب دیکھیں نا 72 فرقے ہیں. اللہ والے ہم جو راستہ میری جو تربیت ہوئی ہے سمپل ہے کہ سب مسلمان جو کلمہ گو ہیں، جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، اور جو کلمہ پڑھے گا میں اس کو بخش دوں گا. اب اسلام میں آپ کے 72 فرقے ہیں، لیکن کوئی بھی کلمے سے باہر تو کوئی نہیں ہے. تو کلمے تک جب ہم آ گئے اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہ مسلمان ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ جو فرقوں میں پڑ جاتے ہیں، جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، یہ ہم نے خود پیدا کیے ہیں. یہ ہمارے نفس کی کیفیت ہو جاتی ہے. یہ جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، نفس ہمارا کہتا ہے میں بہتر ہوں، دوسرا شاید ایسا نہیں ہے. یہیں آ کے شیطان آپ کو اکساتا ہے. وہ یہی حرکتیں کرتا ہے کہ آپ جو عمل کریں اس کے اندر وہ خود گھس جاتا ہے، اور میں انسان کی جو وہ جاتی نہیں. اور جہاد بن نفس ہی تو سب سے بڑا جہاد ہے. اور یہی قرآن پاک میں اللہ نے جہاں اتنی دفعہ یعنی جہاد کا ذکر کیا، جو میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ 27 دفعہ ہے، 7 دفعہ یہ جہاد جو جنگ میں ہے اس میں شہادت کا ذکر ہے، اور باقی 20 جگہ جو ذکر ہے وہ جہاد بن نفس ہے، نفس کے ساتھ جہاد. اور یہ تو ہر وقت کی لڑائی ہے نا کہ روز جیتا روز مرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں. ہمہ وقت کی نفس کے ساتھ لڑائی، یہی تو بڑا جہاد ہے، اور اسی پہ محنت کی جاتی ہے. تو اولیاء کرام کی یہی تربیت ہوتی ہے، یہی کوشش ہوتی ہے. تو جب اس سے ہم گزرتے ہیں ہمارے تعلق پھر بنتا چلا جاتا ہے، باطن میں بھی بن جاتا ہے، ظاہر میں بھی بن جاتا ہے. بعد میں پھر وہ جو قرآن پاک میں اللہ نے کہا نا کہ عین الیقین کی کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے بندے کو، تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کیا ہے. تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہمارے قلب میں ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. اب ہمارے اور اس کے درمیان پردہ تو یہ نفس کا ہے، اور نفس میں چونکہ شیطان موجود ہے، اور شیطان جو ہے وہ اپنا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ شیطان تو پھر وہ نفس میں گھس کے ہمارے ہر عمل کو وہ کہتا ہے یہ تو تمہارا اپنا عمل ہے، اس میں کسی اور کا تو دخل ہی نہیں. تو پھر اس کا یہی ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر اپنا آپ بھول جاتے ہیں. کوئی ہمیں مشکل آتی ہے تو تب ہم اس میں دیکھنا شروع کرتے ہیں، کچھ اور بات ہو جاتی ہے تو تب ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی جو کوئی کام ہمارے ساتھ غلط ہو جائے تو ہم دوسروں کو الزام لگاتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے فلاں کے ہوا. حالانکہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے حدیث میں بڑا واضح کہا کہ میں نے انسان کے بنانے سے پہلے اس کی تقدیر بنا دی تھی. یعنی لوح محفوظ کے، یعنی ایک واضح فرمان ہے کہ میں نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، پھر اس کو کہا لکھ، اور پھر اس نے سب کی تقدیر لکھ دی. 50,000 سال کا شاید یہ وقفہ ہے جو پہلے تقدیریں لکھ دی گئیں. جب تقدیر موجود ہے ہم نے اسی پہ ہی جانا ہے. اب اس میں اچھی اور بری تقدیر، اللہ نے فرمایا کہ دعا سے میں تقدیر بدلتا ہوں، یہ بھی اسی تقدیر کا حصہ ہے. یعنی ہمیں بتایا گیا کہ میرے ساتھ تعلق مضبوط کرو، اس پہ عمل کرو، محنت کرو. جتنی ہم محنت کریں گے اتنا تقدیر بھی بدل جاتی ہے. جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ذوق ہو، شوق ہو تو پھر یہ تعلق بنتا ہے. اور یہ اولیاء کرام کے سلسلے یا تعلق ہمارا تو ہے ہی سارا اس لیے کہ ہم اللہ کو اللہ کے لیے یاد کریں، اللہ کے حبیب کو اللہ کے حبیب کی شان کو سامنے رکھ کے یاد کریں، تاکہ ہم آپ کی جو ظاہری سنت ہے اس پہ بھی عمل کریں، جو باطنی محنت ہے اس پہ بھی عمل کریں. چونکہ صرف عمل ایک تو نہیں ہوتا، جیسے ہاتھ دو ہیں، دونوں ہاتھ آپ استعمال کرتے ہیں، ٹانگیں دو ہیں آپ دونوں استعمال کرتے ہیں، کان آپ کے دو ہیں آپ دونوں استعمال کرتے ہیں آپ، اسی طرح آنکھیں آپ کی دو ہیں، دونوں سے آپ دیکھتے ہیں. تو اسی طرح انسان کے بھی دو روپ ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اب ظاہر میں چونکہ شیطان کا دخل ہے وہ ہمیں اکساتا ہے، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور باطن میں ہم جھانکتے ہی نہیں، اپنے اندر اترتے ہی نہیں. تو یہ جو ہم محفلیں ہوتی ہیں جس میں ہم سب بیٹھتے ہیں ذکر کرتے ہیں، یعنی باطنی ذکر کی محفل بھی ہوتی ہے، درود شریف کی بھی ہوتی ہے، یہ ختم غوثیہ، اس کا مقصد تو تعلق بنانا ہے اللہ سے. ایک تربیت ہو جاتی ہے، پھر آپ کو اس کی سمجھ آتی ہے. پھر کا جو اصل اثر ہوتا ہے وہ بعد میں سمجھ آتا ہے جب ہمارے اندر کیفیت بنتی ہے. اب اس کو قائم رکھنا اگر ہم محنت کریں گے تو رہے گی، نہیں تو وقت ہی ہم ختم میں گئے، اثر اس کا ہوا 5-7 منٹ،
10 منٹ بیٹھے، ایک آدھ دن رہا، پھر اس کے بعد انسان کا نفس اس کے پیچھے لگ جاتا ہے انسان. چونکہ آج کل تو معاملات اور حالات بھی ایسے ہیں کہ یہ جو انٹرنیٹ اور اس کی وجہ سے ہر دنیا کی خبر آپ کے پاس موجود رہتی ہے آپ کے موبائل کے اندر، تو آپ اس میں انسان الجھ جاتا ہے، اس کو ہی دیکھتا رہتا ہے، اس میں الجھا رہتا ہے، اپنا آپ اسے یاد ہی نہیں ہوتا. قدرتی بات ہے، جس چیز کو آپ دیکھیں گے پڑھیں گے دھیان اس طرف جائے گا، خیال اس طرف جائے گا، پھر بندہ اسی میں گم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ظاہراً تو ایسے یہ لگتا ہے مشکل راستہ، ایسا ہے نہیں. جتنا ہم تنہائی میں بیٹھیں، اکیلے بیٹھیں، اللہ کو یاد کریں، جیسے آپ کو جتنے سبق دیے ہیں سب دیا ہے، وہ آپ اپنے اندر جھانکیں. بس علیحدہ بیٹھیں، ذکر جو ہے علیحدگی میں کریں، بیٹھ کے مسلے پہ بیٹھے ہیں، نماز پڑھ لیں، بعد میں ذکر کریں. اور جیسے حدیث مبارک ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو، یا یہ کہ جیسے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اب یہ کیفیت بنے گی نہیں نا جب تک ہم محنت نہیں کریں گے. ہم تو وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، دماغ میں 10 خیال ہیں، اور وہ 10 خیال جو ہیں وہ پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اب اس کی طرف لگ جاتے ہیں. سجدہ بھی ہو گیا، رکوع بھی ہو گیا، لمشی بھی پڑھی گئی، دروشی بھی پڑھا گیا، تحیات بھی پڑھی گئی، اسلام بھی پھیر لیا، لیکن ہوتا کیا ہے پھر بعد میں پھیر کے پھر کئی دفعہ یاد آتا ہے کوئی نماز پتہ نہیں رکعتیں بھی پوری صحیح پڑھی کہ نہیں، وہ بھی ساتھ آ جاتا ہے. تو یہ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے نا. اس نے تو قرآن پاک میں بڑا واضح الفاظ ہے، جب اللہ نے اس سے کہا کہ یہ میں انسان بنایا تو اس نے کہا کہ مجھے اس پہ اختیار دے دیں. اس نے کہا میں نے آپ کی بڑی عبادت کی ہے تو مجھے کچھ اختیار دے دیں. اللہ نے کہا کس پہ؟ تو انسان پہ مجھے اختیار دے دیں. اختیار مانگا، اللہ نے کہا ان کے نفسوں پہ تمہارا اختیار ہوگا، ان کے قلبوں پہ تمہارا اختیار نہیں ہوگا، اور تم اکثریت کو گمراہ کر لو گے. ساتھ یہ بھی بتا دیا. تو اکثریت تو پھر اس کے پیچھے لگ جاتی ہے نا. اور جو قرآن پاک میں سورہ واقعہ آپ دیکھ لیں، 3 طبقے اللہ نے واضح کر دیے ہیں. سابقون کا ذکر کیا سب سے افضل، اور کہا کہ ان کا جنت میں خاص مقام ہے، اس کا بھی ذکر کیا. پھر نیک متقی پرہیزگار جنتیوں کا ذکر کیا، اور پھر تیسرا ذکر کیا جو جہنمی ہے. یعنی 3 طبقے تو انسانوں کے موجود ہیں. اب یہ ہماری اپنی ایفرٹ ہے کہ ہم نے اس میں کس طبقے میں رہنا ہے. مسلمان ہونے کی نوعیت سے تو مالک کا فضل ہے کہ ہم وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک ہی مانتے ہیں، چاہے وہ کسی فرقے سے ہوں. سب کا یہی مسلک ہے اور یہی تعلق ہے. رہا اپنے اپنے انداز میں ہر کوئی اپنی عبادت اپنی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی جگہ کریں. تو ان کے ساتھ بحثنے کی، اس میں جانے کی ضرورت نہیں. ہمیں تو اپنے دل کی کتاب پڑھنی ہے. ایسے ہوا کہ میں اپنے پیر و مرشد کی میں بیٹھا تھا تو مجھے خیال آیا کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ میں جاتا ہوں. ان کا سنتا تھا لیکچر، ینگ تھا اس وقت، خیال آیا تو میں نے کہا کہ حضور اجازت دیں تو میں تبلیغ کے لیے جاؤں. تو آپ نے مجھے کہا کہ مخمور صاحب اچھا ہاں تبلیغ تو اچھی چیز ہے. اچھا کیا تبلیغ کریں گے؟ اور جو میں نے ان سے لیکچر سنا تھا میں نے وہ بولنا شروع کر دیا کہ جی اس طرح کہیں گے، ایسے کہیں گے. آپ سن کے مسکرائے، کہیں گے اچھا دکاندار کو آپ کہیں گے کہ تم صحیح تولو تو تولنے لگ جائے گا، یا صحیح ریٹ لگاؤ تو صحیح لگانے لگ جائے گا. کسی کو کہو کہ جھوٹ نہیں بولو تو جھوٹ چھوڑ دے گا. اب میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا، لیکن میں نے کہا حضور دیکھیں لوگوں کو بتانا کہنا تو چاہیے. آپ کا تھا کہ پتہ تو لوگوں کو ہے سب کو، آپ جو بتائیں گے ان کو پہلے بھی پتہ ہے. پھر آپ نے مجھے ایک نصیحت کی، وہی میں سب دوستوں کو دہراتا ہوں اکثر. آپ نے کہا برخوردار میری طرف دیکھو. میں نے دیکھا ہے، خاص توجہ دیتے تھے. آپ نے کہا اپنے دل کی کتاب پڑھا کرو، سب کچھ اسی میں ہے. اور ساتھ کہا کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے یہ سبق دیا تھا، تجھے میں اب یہ سبق دے رہا ہوں، اس کے اندر مستغرق ہو جاؤ، تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی. پھر اگلا جملہ تھا کہ جب تم یہ کرو گے پھر میں اور تم اکٹھے تبلیغ کے لیے نکلیں گے. تو آج یہ جو ہم سارے بیٹھتے ہیں کرتے ہیں تو یہ وہی بات ہے نا. تو ساتھ ہونا مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پھر آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے اور پھر اس کا فیض ہر تک پہنچتا ہے. تو یہ ہمارا راستہ ہے، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. اگلی محفلوں کے بارے میں گزارش کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ جی، پہلے تو یہ میری بہن کے لیے دوستوں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے بہت پڑھا ہے. قرآن پاک بھی بہت پڑھے گئے، سورہ یاسین بھی پڑھی، سورہ مزمل بھی پڑھی، اور سورہ ملک بھی پڑھی، سورہ اخلاص بھی، درود شریف بھی بہت پڑھا. استغفر اللہ. ماشاءاللہ جی بہت. اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کو اور اجر دے، اور ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے کہ جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی ہم محنت کریں، اپنے لیے بھی محنت کریں.
تو مالک سب پہ فضل کرے. اب اگلی محفلیں، اگلی جو ہماری اب محفل ہے درود شریف اور محفل خاص جو اکٹھی ہوگی، یہ اسی طرح انٹرنیٹ پہ انشاءاللہ کریں گے. 15 نومبر ہوگی، اتوار کا روز ہوگا وہ، اور اس کا ٹائم وہی ہوگا. ہم یہ شروع کریں گے اپنا 3:15 بجے. ہاں جی یہی ٹائم ہے، 3:15 بجے انشاءاللہ. اسی ٹائم کے مطابق 15 دن بعد اتواری کا روز ہوگا. اب اس کے بعد اگلی جو گیان شریف کی محفل ہے وہ شاید 30 نومبر کو آئے، یا یہ آئے گی 1 دسمبر کو بھی آ سکتی ہے. اس وقت دیکھیں گے اگر تو حالات ہوئے بہتر، یعنی کرونا کے سلسلے میں، اور اس وبا کا زور ٹوٹ گیا، تو پھر کوشش کریں گے صرف مرد حضرات کو، وہ بھی خاص طور پہ جو اسلام آباد میں ہے، اور وہ بھی ان کی عمر جو 60 سے کم ہے، ان کی میں بات کرتا ہوں، سب کا نہیں. ان کو کہیں گے کہ وہ اگر ختم میں آنا چاہیں تو وہ ضرور آ جائیں. تو وہ ہم پھر یہاں ختم پورا جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لیں گے. خواتین بچوں کو تو ابھی میں نہیں کہوں گا، اور اس طرح جو ضعیف ہیں ان کو بھی میں نہیں کہوں گا. تو یہ اس وقت دیکھیں گے کہ جو گیان شریف کی محفل ہے، اگر حالات ہوئے تو پھر انشاءاللہ پھر باقاعدہ اس کو یہاں باقاعدہ شروع کریں گے. انٹرنیٹ پہ تو اسی طرح پھر ہم اس کو جاری رکھیں گے. رہے آپ کے وظائف اور ذکر اذکار، اس پہ محنت جاری رکھیں. اور آگے درود شریف کی محفل آ رہی ہے، کوشش کریں اس میں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں. پہلے بھی آپ پڑھتے ہیں، اب بھی اس کو پڑھتے رہیں اور اس کو آگے اپنا بڑھاتے رہیں. اور بھی بتائیں سب کو. ہاں جمعے کے روز ہم یہاں ایک خاص محفل کرتے تھے، اس میں دوست آتے ہیں یہاں پڑھتے تھے. اب میں نے سب کو کہا گھر میں پڑھیں. تو مجھے شاہ صاحب نے پوچھا کہ خواتین بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ میں انٹرنیٹ پہ بھی بتا دوں گا کہ آپ گھر میں بھی جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. اور یہ ہم جو جمعے کے روز کچھ وظائف ہم نے رکھے ہوئے ہیں، وہ سارے وہی وظائف ہیں جو آپ کرتے ہیں اپنے طور پہ. اب یہ دیکھیں یہ کیوں ایسے کیا گیا. بہت سے ہمارے بہن بھائی ہیں معذرت کے خاطر، وہ وظیفہ نہیں کرتے، اور نہ کرتے ہیں تو ایک دن پڑھ لیا اگلے دن چھوڑ دیا. اور اسی طرح قرآن پاک سے جو بتانا پڑھنے کو کہا وہ بھی نہیں کرتے. تو وہ اس خیال سے وہ شروع کیا گیا کہ چلیں اور تو نہیں کیوں کرتے، تو ہم دوست چند بیٹھ کے تو وہ سارے وظائف خود پڑھ دیا کریں ایک دن. وہ کافی پڑھے جاتے ہیں ان میں. اگر اس میں کوئی شوق رکھتا ہو، خواتین بچے بھی شامل ہو، وہ بھی بے شک پڑھیں. جن گھروں میں کچھ دوست جو آتے تھے وہ اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، اب وہ پڑھ کے جمعے والے دن مجھے بتا دیتے ہیں، دعا میں پھر شامل کر دیتے ہیں وہ سارے. پہلے تو یہاں محفل ہوتی تھی، یہاں ہم اس کو پڑھتے تھے، اب وہ خود پڑھتے ہیں. راز میں نے کھول دیا. مقصد یہی ہے کہ ہم سب سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ذکر اذکار میں، وہ جمعے والے دن بیٹھ کے سب دوست پڑھ کے کمی کمزوریاں سب کی پوری کر دیں. اس میں جس میں شامل ہونا ہو، شوق ظاہر کرنا، وہ محسن صاحب کو اور شاذ صاحب کو بتا دیں، وہ ان کو جمعے والے دن بتا دیا کریں گے اپنے طور پہ جتنا جو کوئی پڑھ سکتا ہے. اس میں بندش نہیں، یعنی سورہ یاسین ہر کوئی تو نہیں پڑھے گا، اور اس میں اور وظائف ہیں، وہ جو بھی آپ نے پڑھنا ہو. ٹھیک ہے، سورہ مزمل ہے اور ہے، تو اپنے اپنے طور پہ پڑھیں اور پھر جمعے والے دن ان کو بتا دیا کریں. اس میں آپ کو بھی برکت ہوگی، اور جن کے لیے ہم پڑھتے ہیں ان کو بھی برکت ہوگی. اب ان کو بھی برکت ہوگی جو جہان سے چلے گئے ہیں، جو یہاں موجود ہیں، ان کو بھی اس کی برکت ہوگی. تو اس کو بھی نوٹ کر لیں آپ. اب دعا میں جہاں میری بہن کے لیے دعا ہوگی، وہاں ایک ہمارے دوست ہیں منیر ملک صاحب، ان کا وصال ہو گیا ہے. پیار والے دوست تھے. ان کا بھی ایک کرامت والی بات ہے. جب میں حج پہ گیا تھا 85 میں، سرکار شیوپرا نے حج کیا تھا 84 میں 83 میں، تو اس سے اگلے سال میں گیا حج پہ. یہ منیر صاحب آپ کے ملنے والے تھے، شیوپرے سے ان کا تعلق تھا، گجرانوالے سے. ان کو آپ نے فون پہ بتا دیا. فون وہ کرتا رہتا تھا کہ بھائی مخمور آ رہا ہے، تو اس نے کہا جی میں ڈھونڈ لوں گا. اب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، نہ آپ نے بتایا تھا. تو میں مکہ شریف سے جب نکلا باہر، پہلے دن پہنچے ہم، رات کو عمرہ کر کے نکلا. وہ جو معلم تھا جس کے پاس سامان رکھا، رات کو لے گئے، ہم نے عمرہ کیا، اس کے بعد واپس آ رہے تھے. تو پیچھے سے کسی نے مجھے آواز دی، بھائی مخمور، بھائی مخمور. میں نے کہا یہ یہاں مجھے کون بلا رہا ہے؟ تو پیچھے پکڑ لیا اس نے، کدھر ہو؟ میں تو تمہیں ڈھونڈ رہا تھا. تو اس کے پاس اپنا گھر تھا وہاں، پھر میں وہیں اس کے پاس رہا شاہی مہمان کی طرح. بس وہ پیارا دوست تھا. بعد میں یہاں آ گیا، یہاں اپنا کام کرتا رہا. پچھلے دن اس کا وصال ہوا. شوق والا پیار والا دوست تھا. اس کو بھی یاد کرتے ہیں دعا میں. شاہد پرویز صاحب ہیں، ان کے ایک عزیز کی فوت ہو گئے کزن، ان کو بھی یاد کریں. پچھلے جمعے میں، پچھلی محفل میں بھی ہم نے کچھ دوست ہیں ان کے عزیز فوت ہوئے تھے، ان کے لیے دعا کی تھی. سب کو شامل کرتے ہیں دعا میں.
آپ دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں. اگلی محفلوں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. مالک سب پہ فضل کرے. دعا ذرا لمبی ہوتی ہے. کوئی عزیز میرے اس پہ آئے ہوں تو میں نے انہیں کہا کہ ذرا صبر سے ساتھ دعا میں شامل ہوں. وہ پہلی دفعہ شاید ہو رہے ہیں، اور آئندہ بھی اگر ہونا چاہیں تو آپ کو اس کی اطلاع ملتی رہے گی انٹرنیٹ پہ انشاءاللہ. دعا تو سب بہت مخلوق باہر بھی شامل ہوتی ہے، آپ بھی شامل ہوا کریں. تو آپ دعا کریے، ہاتھ اٹھائیں میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور حلم شریف پڑھ لیں. 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیں. فاتح سب کے لیے ہو جائے گی. پھر اس کے بعد دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. یا اللہ، یا باری تعالیٰ، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا مالک الملک. آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء کرام، اصحابہ کرام، اولیاء کرام، خاص طور پہ غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے. آج جو ختم پاک پڑھا گیا، فاتح مبارک پڑھی گئی، اور جو ذکر اذکار بہن بھائی دوست احباب نے کیا، جہاں جہاں سلسلے کے تعلق میں محفل محنت ہوئی، میری بہن کے لیے پڑھا گیا، اور عزیز و کرب جو فوت ہوئے سب کے لیے پڑھا گیا. جو کچھ لایا گیا تقسیم کیا گیا، تقسیم کیا جائے گا، سب آپ کے فضل کرم توفیق سے. اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے. قبول و منظور فرما لیا جائے. اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء کرام، اصحابہ کرام، اولیاء کرام، انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہداء کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خانوادے، تابعین، تبع تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے. اور خاص طور پہ اس کا ثواب ان آن والی شان والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا. میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بڑیلہ شریف نرالی سرکار پاک، اور میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک قلندر دماء صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے. اور خاص طور پہ اس کا ثواب حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو کوئی فوت ہوا، اور بااجداد میں سے تیرا نام لے وفات ہوا، بہن بھائی رشتہ دار سنگی ساتھی دوست احباب میں سے جو کوئی فوت ہوا، میری بہن سیدہ کے لیے خصوصی دعا اپنا خاص فضل فرمائیے. اس خاندان پہ بھی اپنا خاص فضل فرمائیے. ملک منیر صاحب اور جو عزیز و اقارب ہم سب کے فوت ہوئے، شاہ صاحب کے کزن، پچھلے ختم میں کچھ دوستوں کے عزیز انہوں نے بات کی تھی، ان سب کو مالک خاص طور پہ اپنا سب پہ فضل فرمائیے. یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم ودود، ہم سے جو خطائیں قصور گناہ سہواً ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آباء اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی رشتہ دار سنگی ساتھی دوست احباب سے،
سب کی غلطیاں قصور گناہ معاف فرماتے ہوئے ہم سب کو ہر طرح کی مشکلوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں، ہر طرح تنگدستیوں سے، ہر طرح سے محفوظ فرمائیے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم ودود، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب کی جو بھی ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج غم فکر ہیں، سب دور فرما دیجئے۔ سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ یا مالک کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، بیماری، تکلیف میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر انفرادی اجتماعی طور پہ جو برائیاں، نفاق، نحوستیں ہیں، سب دور فرما دیجیے۔ اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے۔ جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہیں یا باری تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائیے، اور جو ظالم ہیں، جو ایسے ہیں جو تیرے پیارے حبیب کے نام پہ غلط بات کرتے ہیں، ان کو مالک عقل اور سمجھ عطا فرمائیے، اور ایسے لوگوں کو ہر طرح سے ان کی زبان کو بند کر دیجیے۔ آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے۔ یا مالک ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فرمائیے، ہماری خطائیں، قصور، گناہ، غلطیاں معاف فرماتے ہوئے ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی سازشوں سے، ہر طرح کی نحوستوں سے، ہر طرح سے سب کو محفوظ فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے گئے۔ آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے، اپنے حبیب پاک کے صدقے سب پہ اپنا خاص و خاص فضل فرمائیے۔ سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرماتے ہوئے سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دی۔ یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا بر الرحیم، ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات حادثات سے، ہر طرح کی ذلت، خواری، بدی، بدنامی، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے، شیطان کے ورغلانے سے، اپنے نفس کے بلانے سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے، ہر طرح سے سب کو محفوظ فرمائیے۔ یا رب العالمین ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے، ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجیے، ہمیں ہمہ وقت اپنے ذکر اور فکر کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیے، اطیع اللہ و اطیع رسول کی کیفیت ہمارے قلبوں، روحوں، نفسوں میں جاری و ساری فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں اور خاموشی سے دعا مانگیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر ان ربی قریب مجیب ان ربی لسمیع الدعا مشکلات بے عدد دارے ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں شرم سارم چونکہ میں بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھی میرا محبت پر اسلام مؤدبانہ قبول فرمائیں اور کوشش کریں اگلی محفلوں میں بھی آئیں انشاءاللہ 5-15 نومبر کو اگلی محفل۔ اللہ حافظ جی۔